السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام۔ اور میں اس وقت شام کا کھانا تیار کر رہی ہوں، اور اس وقت جو ہے میں بنا رہی ہوں ثابت مونگ۔ اس کو 2-3 گھنٹے کے لیے دوپہر میں بھگو دیا تھا، اور میں نے لہسن ادرک اور پیاز کو براؤن کر لیا، ٹماٹر ڈال دیے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال مرچ تھوڑی سی ڈالوں گی کیونکہ میں سبز مرچ جو ہے اس میں ڈالوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہسن پہلے پیاز کو چاپ کر کے تھوڑا سا سوتے کیا، اس کے بعد لہسن اور ادرک ڈالا تھا۔ اب اس کے بعد میں نے پیاز چاپ کر کے ڈال دیے ہیں، اور لال مرچ ڈالی ہے 1 چمچ، جتنا ہر کوئی ٹیسٹ جیسا ہو ویسا ہی۔ اور ہلدی میں ذرا زیادہ استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہ اس کے فائدے بہت ہیں، تھوڑی ہلدی ڈالوں گی۔ اور یہ مونگ بھگوئے تھے 2-3 گھنٹے کے لیے، اب پھول چکے ہیں، اور یہ بہت بہت ہی اچھے بن گئے ہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گی، بھونتے بھونتے ہی آپ کے ساتھ میں کچھ شیئر کروں گی۔ آج 2-3 دن ہو گئے ہیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، رات بھی ہاسپٹل میں، کیونکہ میرے دل کا ایک وال بند ہے۔ رات بھی بہت طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو جو تشخیص ہوئی ہے وہ یہ کہ میرا وال بایاں دل کا ایک وال بند ہے، اور اس میں بالکل ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بالکل بھی اس میں کرنٹ نہیں ہے، تو کافی طبیعت خراب رہی ہے۔ اس وجہ سے اس طرف بالکل سٹارٹ تو لے لیا ہے، یوٹیوب پہ چینل بنایا، پتہ نہیں صحیح بنا ہے کہ نہیں بنا، کیونکہ ابھی آپ یقین مانیں مجھے ذرا بھی معلومات نہیں ہے اس میں۔ اور اس کو بنانے کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ بھی جیسے لوگ کہتے ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا بزی کرنا چاہتی ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ بس جو دیا جتنا دیا اس میں ہم خوش ہیں۔ تو صرف بنانے کا مقصد صرف اپنے آپ کو تھوڑا بزی کرنا ہے۔ گھر کی 4 دیواری میں اب گھر سے باہر نکلنا تو کیا کہتے ہیں کہ مشکل ہے، کیونکہ ہسبینڈ بھی نہیں چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں گھر پر ہی رہتی ہوں۔ اس لمحے میں تھوڑی سی اس کے اندر املی ڈال رہی ہوں، کیونکہ یہ تھوڑی وائب آدھی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے اندر اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا۔ اور میں نے اور کوئی چیز نہیں ابھی ڈالی ہے، نمک میں ڈالوں گی جب میں اس کے اندر یہ دال ڈالوں گی، تب میں اس کے اندر نمک ڈالوں گی۔ اس لیے میں تھوڑا سا اس کے اندر زیرہ ڈال دوں، ثابت زیرہ، تاکہ بھنائی کرتے ہوئے اس کا اروما بھی اچھی طریقے سے نکل آئے۔ میں پسا ہوا زیرہ استعمال نہیں کرتی ہوں، کیونکہ اس میں تھوڑی سی پسنے کے بعد تھوڑی سی اس میں کڑواہٹ سی آ جاتی ہے، تو میں اسی طرح یوز کرتی ہوں۔ اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گی، کیونکہ مسالہ جتنا اچھا بھنا ہوا ہوگا سالن کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اچھا جی، میں نے
مسالہ اچھی طرح بھوننے کے بعد پانی ڈال دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر نمک ایڈ کرنے لگی ہوں، اور اس کو بہت ہلکی آنچ پر پکنے دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے گل جائے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو پانی ڈال کے اور اب اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی۔ اور یہ دیکھیں سبز مرچوں کو میں نے چاپ کر لیا ہے، اور یہ لاسٹ میں ڈالوں گی، اس سے بہت اچھی، اور پہلے ڈال کر بھوننے سے وہ اس کا ذائقہ وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے، تو یہ بہت اچھا سا بھن جائے گا اور یہ زبردست سا ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب کھانا بناتے بناتے ہی آپ کے ساتھ جو میں نے میری ڈسکرپشن میں نے چینل بناتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں بتانے کے لیے لکھا تھا، تو 2001 میں لیا میں میری جائے پیدائش لیا کی ہے، اور میرے پیرنٹس، میں اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور 2000 میری جو پہلی شادی ہوئی ہے 2001 میں میری پھپھو کے گھر میری شادی ہوئی ہے 7 جنوری 2001 میں۔ اس وقت میں ابھی ایف اے ہی میں نے کمپلیٹ کیا ہے، تو دوران تعلیم بس والدین نے میری شادی کر دی۔ میری یہ شادی جو ہے صرف 1 ماہ 12 دن قائم رہی ہے۔ اس کے بعد میں واپس آ گئی ہوں۔ میں کراچی شادی ہو کے لیا سے چوک اعظم سے آگے فتح پور گاؤں ہے دیہات جہاں میری پھپھو رہتی ہیں، وہاں پر ہوئی، تو 15 دن وہاں رہی ہوں۔ اس کے بعد میں کراچی چلی گئی۔ کراچی بس جو تھوڑا عرصہ رہی ہوں، اب شادی کے اتنے ہی عرصے میں نے اتنا کچھ دیکھ لیا کہ میں واپس آ گئی۔ پھر میرے ابو نے مجھے واپس نہیں جانے دیا، کیونکہ جو حالات جو کچھ بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے، میری بات کروانا بند کر دی کہ کہیں ہمارے راز نہ کھول دے۔ ہمارے ماموں جو ہیں وہ، میرے ہسبینڈ کہا کرتے تھے کہ میرے ماموں جو ہیں وہ ہمارا رشتہ نہ ختم ہو جائے، کیونکہ کام ہی انہوں نے ایسے کیے۔ پھر میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن میرے والد صاحب جب وہاں پہنچے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے لے کر آ گئے۔ اس کے بعد میں پریگننٹ تھی، میں واپس آئی ہوں، تو اس کے بعد دوبارہ نہیں گئی۔ تو 2001 کے لاسٹ میں میرے ہاں میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، تو اس کے بعد ٹھیک 3-4 ماہ بعد مجھے ڈیورس ہو گئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ آپ سچ بتاؤں کہ وہ ایک دھوکہ، وہ لمحہ صلح کی انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے جو کام کیے تھے میرے والد صاحب اس پر راضی نہیں تھے۔ انہوں نے بھی پھر ایسی گیم کھیلی ہے کہ مجھے لے جانے کا بہانہ کر کے میں تیاری کرتی رہی، رات کو 10 بجے فون کیا میرے بیٹے کے باپ نے کہ بھی میں لینے کے لیے، اور میرے بیٹے کا نام عثمان ہے، کہ میں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ صبح اٹھی ہے، چلو جی بھی شاید وہ کوئی انسان بن جائیں، لیکن جیسے صبح ہوئی بیٹے کی تیاری کی، اپنی تیاری، دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی جب ڈیورس کا نوٹس پہلا بیل ہوئی ہے، ڈیورس کا نوٹس آ گیا۔ میرے والد صاحب نے جیسے ہی وہ نوٹس کھولا دیکھا، ان کی آواز بند ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، کئی گھنٹے کمرے میں بند کر کے وہ روتے رہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ دروازہ کھولیں، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمیں اپنے بڑے تایا ابو کو جو دیہات میں رہتے تھے ان کو بلوانا پڑا۔ وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے دروازہ کھلوایا۔ وہ بہت روئے، میرے والد صاحب بہت روئے، کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ طلاق ہونا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر میں دوسرے نمبر پر ہوں، میری ایک بڑی سسٹر ہے، ہم 5 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، ایک بھائی فوت ہو گیا، ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی رہ گئے ہیں۔
تو وہ لمحہ ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں ایسے ماتم سا چھا گیا تھا. تو بس وہ آج بھی یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بس بہت مشکل سے جیسے میرے والد صاحب سنبھلے ہیں تو فوراً ان کو پہلا اٹیک، دل کا پہلا اٹیک ہوا ہے میری وجہ سے. میں آج بھی اس چیز کو اپنے آپ کو یہ ذمہ دار مانتی ہوں کہ وہ میری ہی وجہ سے ہوا. نہ میری شادی ایسے ہوتی، نہ اتنی جلد بازی میں میری شادی کرتے، نہ اتنی جلد بازی میں یہ رشتہ ایسے ختم ہوتا، اور نہ ہی میرے والد صاحب کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی. پھر رفتہ رفتہ دن گزرتے گئے، حالات بد سے بدتر ہوتے گئے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بالکل بھی شیئر نہیں کرنا چاہوں، کیونکہ اس سے اتنے اتار چڑھاؤ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں کہ آپ یقین مانیں کہ میں سمجھتی تھی کہ شاید میں ہی دنیا کی سب سے بدقسمت عورت ہوں، کہ شاید جس کے نصیب میں ہر ایک لمحے کے بعد ٹینشن ہے، ہر ایک لمحے کے بعد ٹینشن ہے. اس طرح وقت گزرتا گیا. سوچتی رہی. میرا سامان واپس نہیں دے رہے تھے. 2 سال کے بعد میرا بیٹا 2 سال کا ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے میرا سامان دیا، وہ بھی کچھ رکھ لیا. یہ بھی بہت تکلیف دہ لمحہ تھا. پھر میرا یہ قرآن پاک جو کہ والدین اپنی بیٹی کو، یہ ایک ایسی چیز ہے جو قبر تک ساتھ جاتی ہے، کہ والدین کی نشانی قبر تک ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے جو قبر کی کندھوں تک اس کا ساتھ ہوتا ہے. وہ نہیں دے رہے تھے، بہت کوشش کی، پھر بالآخر انہوں نے میرا قرآن پاک مجھے دے دیا. اور وہ قرآن پاک مجھے اتنا عزیز ہے، کیونکہ والدین نے جو چیز دی ہوئی ہوتی ہے وہ بس اب کیا بتاؤں، کیا اس کی بیٹی کے نزدیک اس کی کیا عزت، قدر و قیمت ہوتی ہے، یہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے. تو سامان بھی آ گیا، قرآن پاک بھی آ گیا. پھر ایسا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے، ظاہر ہے جب بیٹی ایک لانگ ٹائم کے لیے اپنے والدین کے گھر میں آ جاتی ہے تو پھر حالات وہ نہیں رہتے ہیں. رفتہ رفتہ رشتہ داری میں، بہن بھائیوں میں تھوڑا ان کے رویوں میں فرق آنے لگ جاتا ہے. مشکلات بڑھتی رہیں. بیٹا میرا 4 سال، میں سارا دن روتی رہنا، سوچتی رہنا. اور میں نے کوشش کی بیوٹی پارلر کا، لیکن اتنے حالات ٹائٹ تھے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی. اور یہ چیز آج تک کہ میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. رب سے توکل رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا ہے، اچھے برے حالات میں رب سے ہی مانگا ہے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائی. یہ میری زندگی کا ریکارڈ ہے. پھر رفتہ رفتہ سب کچھ میری زندگی میں تبدیل ہوتا رہا. اور پھر مجھے ایسا ہوا کہ میں ٹھیک 4 سال بعد مجھے تھوڑی تکلیف محسوس ہونے لگی سر کے ایک سائڈ پہ، جس کا مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے. ایک کرنٹ لگتا تھا، ایک جھٹکا لگتا تھا، اور میں کئی دن بے ہوش رہتی تھی. تو بہت زیادہ وہ لمحے، وہ تکلیف ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی. اور وہ لمحہ بھی ایسے، وہ وقت بھی ایسا تھا کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا، میں اکیلی تنہا اپنے بیٹے کے ساتھ تھی. خیر وقت گزرتا رہا، تکلیف بڑھتی رہی. ایک دن بہت زیادہ تکلیف بڑھی تو جسٹ میں چیک اپ کے لیے گئی تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیے ڈاکٹر صاحب نے. ڈاکٹر یحییٰ ہیں لیا کے، بہت مشہور سرجن ہیں. انہوں نے میرا کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے کہ بھی ایسے تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. بایوپسی کروائی ہے، تو بایوپسی کروانے کے لیے میں اور میرا بھانجا ساتھ گئے ہیں. تو وہ بھی میری ٹیسٹ اتنا مشکل تھا کہ مجھ سے پہلے میرا بھانجا ہی بے ہوش ہو گیا، اتنی مجھے تکلیف ہوئی ہے. تو میری بایوپسی کی رپورٹ ٹھیک 3 دن کے بعد میری بایوپسی کی رپورٹ آ گئی. اور بس وہ رپورٹ لے کر جیسے ہی میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، وہ وقت جو ہے ایسے تھا کہ جیسے میرے لیے وہ وقت ٹھہر گیا، زندگی میں ایسے جیسے اندھیرا ہی ہو گیا. یہ سٹوری
میری زندگی کا یہ جو حال میں یہیں پر اختتام کرتی ہوں. سالن دھیمی آنچ پر پک رہا ہے اور میں باتیں کرتے کرتے میں نے آٹا بھی گوندھ لیا. آپ لوگوں کو دکھا دوں ایک دفعہ. ماشاءاللہ دھیمی آنچ پر یہ گل جائیں گے اور یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں. اور یہ چھلکے سمیت اگر بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ بہت مزیدار. جب تک یہ پک رہا ہے میں اندر جا رہی ہوں. میری بیٹی ہے جو سو رہی ہے. یہ اس کا میز اور کرسی ہے جہاں پر بیٹھ کر وہ پڑھتی ہے. اور یہ میں کنو لے کر آئی. ماشاءاللہ سے سیزن جا رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ فریش بالکل. اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. اور پلیز مجھ سے جو کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کچھ بھی مجھے کچھ سمجھائیں، مجھے بتائیں. میرے دیکھنے والے سننے والے جو ہیں تو پلیز تھوڑا سا بتائیں کہ کیا میں صحیح بنا رہی ہوں، صحیح کر رہی ہوں. کیونکہ ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں صحیح سب کچھ ویڈیو صحیح بنا رہی ہوں، اپلوڈ صحیح ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے کون سی بیماری ہوئی تھی اور جس سے میں کتنے سال لڑی ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. کیونکہ اس وقت عصر کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. میں نماز پڑھوں گی ابھی. اس کے بعد پھر بیٹی اٹھ جائے گی تو اسکول سے آئی ہے، آ کے سو گئی ہے. پھر میں روٹیاں بناؤں گی. سالن میرا تیار ہے تو انشاءاللہ پھر باقی باتیں آپ سے بعد میں ہوں گی. ٹھیک ہے. مجھے آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہے. میں بالکل تنہا ہوں، اکیلی ہوں، خاوند کے ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ گھر پر نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. 2-3 گھنٹوں کے لیے آتے ہیں، سو کے پھر چلے جاتے ہیں. اور بیٹی بھی اسکول چلی جاتی ہے. میں بالکل پڑی ایسے ہو جاتا ہے. یہی سوچا کہ کہیں وہ وقت دوبارہ نہ میرے اوپر آ جائے کہ میں کئی بیماریوں کو اپنے ساتھ سوار کر لوں اور کئی بیماریوں کی آمد کا ذریعہ بن جاؤں، پھر نئی بیماریاں مجھے لگ جائیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. بہت ساری ڈھیری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.